امیر المومنین کی محبت سے سرشار علی علیہ السلام نے کھجور کھانے کے بعد گٹھلی ریت میں بو دی. فرمایا میشا میں سے جب درخت نکلے گا تو اس پہ تجھے سولی چڑھایا جائے گا. کوئی مولوی ہوتا تو اسے اکھاڑ کے پھینک دیتا. میشا مجھے روز پانی دے کے چوم کے پوچھتا تھا کب جوان ہوگی. کل میں علی کی محبت کا جھولا جھولنا چاہتا. بغیرتوں نے گرفتار کیا, ملعون کے دربار میں پیش ہوا. ہاتھوں میں رسیاں ہیں, پاؤں میں رسیاں ہیں, گلے میں توق. بغیرت کہتا ہے میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا. مسکرا کے میشا فرماتا سچ ہے. مجھے نہیں معلوم کسے سمجھ آئیے کسے نہیں. وقت کا حاکم منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا. جکڑا ہوا قیدی کہتے ہیں سچ ہے. بغیرت کہتے ہیں پھر میں تیرے پاؤں کاٹوں گا. مسکرا کے میشا فرماتے یہ بھی سچ ہے. بغیرت کہتے ہیں پھر میں تیرے کان کاٹوں گا. ہنس کے میشا کہتے ہیں یہ بھی سچ ہے. منبر پہ بیٹھا ہوا بغیرت حیران ہو کے کہتا ہے میں ظلم بتاتا ہوں تصدیق کیوں کرتا ہے. مسکرا کے میشا فرماتے ہیں مجھے علی نے ایسے ہی بتایا. تیرے ہاتھ کاٹوں گا سچ ہے. پھر تیرے پاؤں کاٹوں گا میشا فرماتے سچ ہے. بغیرت کہتے ہیں تیرے کان کاٹوں گا میشا فرماتے سچ ہے. کمینہ کہتے ہیں اس کے بعد تجھے سولی پہ چڑھاؤں گا. میشا فرماتے بکواس نے کہا علی نے بتایا تھا تو سولی پہ چڑھانے سے پہلے میری زبان کاٹے گا. قضا کا مالک علی ہو, تقدیر پہ قادر علی ہو, اللہ کی زبان علی ہو. علی کا کہا ٹال کیسے سکتا ہے. بغیرت میں مجمع عام میں اعلان کیا. یہ کہتا ہے مجھے علی نے پہلے بتایا. میں مجمع عام میں اعلان کرتا ہوں میں آج اس کی زبان نہیں کاٹوں. یہ کہتا ہے کہ علی نے کہا تھا کہ میں اس کی زبان کاٹوں. بغیرت کہتا ہے میں مجمع عام میں کہتا ہوں میں اس کی زبان نہیں کاٹوں. بغیرتوں نے ہاتھ کاٹ دیے میشا علی علی کرتے. کمینوں نے پاؤں کاٹ دیے میشا علی علی کرتے. ظالموں نے ناک کاٹ دیا میشا علی علی کرتے. بغیرتوں نے کان کاٹ دیے میشا علی علی کرتے. سولی میں چڑھا ہوا ہے, مجمع عام ہے, انبوہ کثیر ہے, کائنات اکٹھی ہے, علی کے سچ کا فیصلہ ہونا ہے. میشا گواہی دیتا ہے علی نے کہا تھا یہ میری زبان کاٹیں گے. بغیرت ہاتھ سانس کے کہتے ہیں میں نے تیرے پاؤں کاٹے, تیرے ہاتھ کاٹے, تیرا ناک کاٹا, تیری کان کاٹی, اب میں تجھے قتل کروں گا. میں تیری زبان نہیں کاٹتا, میں تیری زبان کو کبھی نہیں کاٹوں گا. علی کی عزت کی قسم جوش فدائے علی میں میشا تمام نے سولی کے منبر پہ مرنے سے پہلے انگرائی لے کے جا. اگر یہ میری زبان نہیں کاٹ رہا تو جب تک میری زبان باقی ہے اور میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے علی نے بتایا تھا اس کا باپ وہ نہیں وہ ہے, اس کا باپ وہ نہیں وہ, اس کا باپ وہ نہیں وہ. مجھے علی شجرے بتا کر گیا, مجھے علی وصیتیں بتا کر گیا, مجھے علی بتا کے گیا ہے کہ اس کا باپ وہ نہیں تھا وہ. اپنے بزرگوں کے شجرے سننے کے بعد ملعون منبر پہ طلب کے کہتے جلدی زبان کاٹو کہیں میری باری نہ آ جائے. ہمارا مقصد علی علی کرنا. ہم نے علی کو مولوی سے پوچھ کے نہیں مانا. وہ محبت نہیں ہوتی جو فتوے کی محتاج ہو. جو عیب تلاش کرے وہ محبت نہیں ہوتی. علی کی ولایت کا صاف ستھرا تعلق ماں کی شرافت کے ساتھ. بازاری ماں کی اولاد کو کیا پتا کہ علی اور علی اسی لیے پیغمبر نے فرمایا علی جو تیری ولایت کا انکار کرے اللہ جہنم میں اس کے گلے کے اندر 1000 خاردار لوہے کی زنجیریں ڈالے گا. ہر زنجیر کے ایک مقام پر 100 شیطان بیٹھے ہوں. علی ولی اللہ کے بھونکنے والے کے منہ پر تھوک تھوک کے کہیں گے یہ علی کے بغض کا پتلا.
نفیس ترین محبت کسی خبیث کے دل میں داخل ہی نہ اس کی مدد وہی مانگتا ہے جو سنت پیغمبر کا قائل ہو. اس سے نصرت مانگنا شریفوں کا شیوا ہے. پیغمبر میں کون سا مقام ہے جب اس سے مدد نہیں مانگتا؟ ہجرت کی رات تھی، بستر محمد مصطفیٰ تھا، توکل کا تکیہ، اطمینان کی چادر، آیتوں کا سامان، 700 ننگی تلواریں اور ابو طالب کا غیرت مند بیٹا سکون کی نیند سو گیا. کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا علی سو جاؤ. اگر یا علی مدد جائز نہیں تو نبی سے کہو علی کو بلایا کرو. جبرائیل تو فرماتے کہ تو سو جاؤ. اس نے سونے سے پہلے ایک فکرہ کہا جسے شیعہ بھی مانتے ہیں سنی بھی، اس میں نہ کوئی اختلاف ہے نہ کوئی جھگڑا. اس نے سونے سے پہلے بس ایک فکرہ فرمایا، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے؟ جانی ساری کائنات تیری ایک ایک ادا پہ قربان. تیری پوری زندگی میں محمد مصطفیٰ کے لیے کیا، کیوں، کب، کیسے، اگر مگر، چونکہ، چنانچہ تو ہے ہی نہیں. پوری زندگی میں کوئی ثابت کرے. کبھی نبی نے حکم کیا ہو علی نے فرمایا کیوں، کبھی نبی نے کوئی حکم کیا ہو علی نے پوچھا کیا، کبھی علی نے کوئی حکم، نبی نے حکم کیا ہو علی نے فرمایا چونکہ، اگر مگر. ایک رات ہجرت کی جس میں ابو طالب کے بیٹے نے فرمایا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے؟ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں یا علی اس پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا پوچھ نہیں رہا، امت کو سمجھا رہا. ہجرت کی رات محمد مصطفیٰ کی جان کو خطرہ. جان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں بچائی. وہ بستر پہ سو کے محمد مصطفیٰ کی جان بچا دی. بدر کا میدان آیا، 313 مسلمان، 2 تلواریں، 2 گھوڑے، سامنے 1000 کے کفار کا لشکر. جنگ کا میدان ایسے نقشے پیش کرنے لگا کہ شام کو سلمان محمدی جیسے عارف کو محمد مصطفیٰ سے پوچھنا پڑ گیا، یا رسول اللہ مدینے سے کتنے علی لے کر آئے؟ مسکرا کے محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں علی بھی کوئی کتنے ہوتے ہیں؟ سلمان قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے میں کیا کروں، جو ادھر مرتا تھا وہ بھی کہتا تھا علی نے مارا ہے، جو ادھر مرتا تھا وہ بھی کہتا تھا علی. توحید کے دشمنوں سے لڑا. احد کا میدان آ گیا، احد کے دشمن اکٹھے ہو گئے. پیشہ ور بھگوڑوں سے میدان بھر گیا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے. میں ادب اور احترام سے یاد کروں، شریف لوگ لڑائی میں محفوظ مقامات پر تشریف لے. الطاف حسین حالی نے بھی صلح کرائی اور نے فرمایا خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا. ابلی نعمانی نے فرمایا کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں تشریف لے گئے اور سب سے پہلے واپس آئے. میرا دماغ خراب ہے، میں ایسے مخلص لوگوں میں شک کروں جو بھاگنے والوں میں سب سے آخری ہوں اور واپس سب سے پہلے آئے. شریف آدمی کے لڑائی سے کوئی تعلق نہیں. ہمیشہ کے شریف، پرانے شریف. ویسے بھی جس نے ووٹ مانگنے ہو وہ لڑائیاں تھوڑی کرتے. وہ ہمیشہ بنا کے رکھتا ہے. تو زیادہ جنازوں میں جاتا ہے، لڑائیوں میں نہیں. اس لیے سامعین گرامی پاک، شریف لوگ چلے گئے، عالمین کی نبوت اکیلی رہ گئی. کوفر کے بادلوں میں عصمت کا سورج تنہا رہ گئی. کالی گھٹاؤں میں نور مجسم کو گھیر لیا. چاروں طرف سے صفات کافروں نے اللہ کے نبی میں حملہ کرنے کا ارادہ کیا. پرانے قوم کینہ پرور نجاستیں دلوں میں لیے ہوئے کافر محمد مصطفیٰ کی طرف بھاگے. جس کے ہاتھ
ہاتھ میں جو آتا تھا وہ اٹھا کے نبی کی طرف بھاگتا. 5ویں جماعت کا طالب علم بھی اس واقعے سے واقف ہے کہ دشمن محمد مصطفیٰ کے اتنے قریب آ گئے کہ اب پتھر حضور کے دندان مبارک پر لگے. ہاتھوں میں لاٹھیاں تلواریں اٹھائے ہوئے نجس کافروں نے نبی کی طرف حملہ کرنے کا ارادہ کیا. جس کا ذہن میرے ساتھ رہا احد کے میدان میں, انہیں سمجھ آئے گا کہ علی کی محبت کیا ہے. کافروں نے اپنی تلواریں اس طرح سے اٹھائی. اب ان کے نجس ساتھ یوں ہونے تھے اور معاذ اللہ بدن محمد مصطفیٰ کے ٹکڑے ہو گئے. پیغمبر کے پاس 2 راستے تھے. پہلا راستہ تھا کہ بھاگ دیں, 1 انچ بھی پیچھے ہٹے تو نبی نہ رہے. جو اس کی طرف سے آئے وہ کبھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگا. رستے قبلہ گیند کے 2 لڑائی کے اندر پہلا راستہ ہے بھاگ جاؤ, دوسرا راستہ ہے کہ لڑو. بھاگ سکتے نہیں, تلوار اٹھائی نہیں. یہ تلوار اٹھا دے تو وقت سے پہلے قیامت آؤ, کیونکہ اللہ کے مجسم غضب کا نام محمد مصطفیٰ ہو جائے. مطمئن رسالت گھوڑے پہ تشریف فرما, چاروں طرف سے بادلوں کی طرح سیاہ گھٹاؤں کی طرح ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے کافر جب بالکل قریب پہنچے, مطمئن لہجے سے محمد مصطفیٰ کی ہلکی سی آواز ہے, یا علی. جس بندے کا مقدر جاگ رہا ہے میں اسی طرح سے بغیر کوئی خیال نہ ہوئے تمہیں حضرت زہرا کی عزت اور عظمت کی قسم, میرا ایمان ہے دنیا سے دوا ملتی ہے, اس ممبر سے شفا ملتی ہے. میں یہ فکرہ پڑھنے لگا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جائے, علی کی شے بھی ختم نہیں ہوئی کہ مشرق اور محمد کے درمیان سے علی گزر گئے. پیغمبر کی آواز آئی, جاؤ علی. لفظ علی کی شے ختم نہیں کہ مشرق اور محمد مصطفیٰ کے درمیان سے علی گزر گیا. علی خالی گزرا نہیں, جن ہاتھوں میں تلواریں تھی نہ وہ ہاتھ رہے نہ گردنیں, کیونکہ علی کائنات میں وہ ایمان ہے, میں قرآن سر پہ رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہوں, جس نے اپنے کسی دشمن پہ کبھی دوسرا وار کیا ہی نہیں, کیونکہ